اور ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے معذرت تو نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں آپ کو خوشی سے یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ علماء کرام الحمدللہ جتنے علماء تھے انہوں نے بڑی تفصیل سے خطابات فرمائے، جس کی وجہ سے یہ جو وقت ہے مغرب سے پہلے اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ اس میں ہم ذکر بھی کریں اور دعا بھی کریں، لہذا یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ ہم انشاءاللہ نماز مغرب پڑھتے ہی تھوڑا سا ذکر کریں گے اور فوراً دعا کریں گے۔ آپ میں سے کوئی ناراض تو نہیں ہوگا؟ جو ناراض ہوگا ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، پرانے زمانے میں جب پرانے خطیب تقریر کرتے تھے نا، وہ اس طرح پہنچتے تھے تو لوگ اتنے سادہ تھے، سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے۔ الحمدللہ اگر یہ چالاک ہوئے ہیں تو دین میں بھی چلاک ہو گئے ہیں نا۔ کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جی میں ناراض ہوں، سارے خوش ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں اپنے بیان کی، پھر نماز پڑھیں گے، نماز پڑھتے ہی انشاءاللہ ذکر اور دعا ہوگی۔ ہارون رشید اور زبیدہ یہ عصر کے بعد چہل قدمی کے لیے نکلا کرتے تھے، تو ایک مجنوں تھا، ایک دیوانہ تھا، مجذوب تھا، بہلول دانا۔ میرے استاد ہیں، میں نے ان سے سب کچھ سیکھا، ابھی بھولنے لگا تو پھر میں نے ان سے پوچھا، اور یقین جانیے جو کچھ انہوں نے کہا وہ میرے لیے دعا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کہے کے مطابق اللہ مجھے بنا دے، آمین۔ اللہ اکبر۔ سیر کے لیے جا رہے تھے تو بہلول دانا ریت کے گروندے بنا رہا تھا، ریت کے گروندے بناتا اور گرا دیتا، بناتا اور گرا دیتا۔ ہارون الرشید اور زبیدہ نے پوچھا، بہلول یہ کیا بنا رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ باتیں عورتوں کی بھی کرنی چاہیے نا، ہمیں حوالے عورتوں کو بھی دینے چاہیے، تاکہ یہ ہماری خواتین یہ بھی سمجھیں کہ دین کے معاملے میں سارا حصہ مردوں کا نہیں، عورتوں نے بھی دین کے معاملے میں بڑے بڑے کردار ادا کیے ہیں۔ زبیدہ نے اور بہلول دانا نے ہارون الرشید نے پوچھا کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ یہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ جنت کے گھر۔ اور بنا کیا رہا تھا؟ ریت کے گھروندے۔ بچے نہیں کھیلتے، پاؤں نیچے دیے کے اوپر مٹی بناتے ہیں، پھر پاؤں نکال لیتے ہیں کہ گھر بنا لیا ہے میں نے، یہ گھروندے بنا رہا تھا۔ بہلول دانا نے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے پوچھا کہ کتنے میں ایک محل جنت کا بیچو گے؟ اس نے غالباً کہا کہ 10 اشرفی ہیں۔ زبیدہ نے فوراً اپنے پرس میں سے 10 اشرفیاں نکالی، اس مجذوب کو دے دی۔ ہارون الرشید کہنے لگا تم عورتیں بھی بڑی کمزور العقیدہ ہوتی ہو، اور آج بھی مرد کہتے ہیں لے بڑھیاں تے بڑی کمزور ہوندی نے عقیدے دے حساب نال، جیڑا پیر فقیر ویکھن اتھے نس پہندیاں نہیں۔ یہ کہتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان خواتین کمزور عقیدہ نہیں رکھتی، بلکہ اللہ نے انہیں دین سے محبت زیادہ دی ہے، اور بڑا کردار ہے خواتین کا اسلام کی ترقی اور عروج میں۔ اور سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ عورت تھی، مردوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے۔ اور یہ تاریخ اسلام میں ہے کہ اسلام کی ترقی اور عروج پر جتنا مال خواتین نے لٹایا ہے مردوں نے بھی نہیں لٹایا، بعد میں مرد بھی لٹاتے رہے اسلام پر اپنا مال، لیکن سب سے پہلے جس نے اپنا سارا مال اٹھا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ زبیدہ نے 10 اشرفیاں دے دی اور چلے گئے۔ ہارون الرشید نے کہا بی بی تم بڑی کمزور عقیدے کی بات ہو، وہ مٹی کے ریت کے گھروندے بنا رہے، تم نے جنت سمجھ کے 10 اشرفیاں اس کو دے دی۔ دونوں رات کو سو گئے۔ ہارون الرشید خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت میں محل بنا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتے نے کہا پڑھ لو، نام لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے نام پڑھا تو لکھا تھا کہ یہ جو جنت ہے یہ زبیدہ بی بی کی ہے۔ ہارون الرشید نے پوچھا فرشتے سے کہ یہ کس عمل کا بدلہ ہے؟ فرشتے نے کہا کہ یہ عمل کا بدلہ نہیں، یہ زبیدہ بی بی نے کل بہلول دانا سے جنت خریدی ہے 10 اشرفیوں میں۔
اب ہارون رشید اٹھا, نماز پڑھا, پریشان, ناشتہ کھا رہا ہے پریشان, دربار میں بیٹھا ہوا ذہن گھوم رہا ہے. زور کا وقت ہوا, عصر کا وقت ہوا, تو زبیدہ سے کہتا ہے بیوی سے کہ چلنا نہیں آج سیر کے لیے. زبیدہ بی بی حیران ہوئی کہ پہلے تو میں کہتی تھی جناب شہنشاہ اپنی مصروفیات کو چھوڑیے اور میرے ساتھ چلیے سیر کرنے کے لیے, سارا دن آپ نے دنیا کو ٹائم دیا ہے, باقی آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے. اور